بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا خوبصورت واقعہ بتائیں گے۔ سورج ابھی زرد ہی تھا کہ ایک جوان خستہ و بے حال اپنے خاک آلود لباس میں ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ بھاری بھرکم ڈول کو کنویں میں پھینکا۔ ڈول پانی سے ٹکرایا۔ شلاب کی اس مدھر آواز نے جوان کی جان میں جان ڈال دی۔ بڑی جد و جہد کر کے اس نے ڈول کو باہر کھینچا۔ پانی پینا ہی تھا کہ اسے دور سے کتوں کے بھونکنے، دمبوں کی گھنٹیوں اور ایک مدھر سا ساز سنائی دیا۔ یہ چوپان تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کنویں پر آ گئے، لیکن تھکن کی وجہ سے کسی نے اس جوان کو سلام نہ کیا۔ انہوں نے ڈول کو پھینکا اور 3 افراد نے مل کر اس ڈول کو کھینچا، تاہم اس نوجوان پر ذرا بھی دھیان نہ دیا۔ جوان 8 دن پیدل چلنے کی وجہ سے تھکن محسوس کر رہا تھا۔ 8 دن کی مسلسل دوڑ کے کہیں اس کا تعاقب کرنے والے دشمن اسے پکڑ نہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نامی اس جوان کی نیت کسی کی جان لینا نہ تھی۔ اس مٹ بھیڑ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف حق کا ساتھ دیتے ہوئے اور مظلوم کو نجات دلانے کی غرض سے ظالم کے سینے پر ایک مکہ مارا تھا، جس سے وہ زمین بوس ہوا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھیرا تنگ ہوا تو انہوں نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر دشمن کے ہاتھ لگ گئے تو وہ اسے جان سے مارنے میں دیر نہیں کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے وہ شہر چھوڑا اور 8 دن و رات مسلسل سفر کرتے ہوئے اس شہر آن پہنچے کہ جہاں کے لوگ ایسے بے مروت ہیں کہ ایک اجنبی جوان کو دیکھ کر سلام دعا بھی نہیں کرتے۔ بال قصہ یہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئے کہ اتنے میں سامنے سے کچھ لڑکیاں دمبوں کے ایک بڑے ریوڑ کے ساتھ نظر آئیں، جو کہ بڑی جد و جہد کر رہی تھیں کہ ان کے جانور کنویں کی جانب نہ جا پائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ کیوں دمبوں کو پانی نہیں پلانا چاہتی، جس پر لڑکیوں نے جواب دیا، ہم تب تک جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک کنویں پر نامحرم چوپان موجود ہیں۔ یہ سن کر اس جوان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا ان کے والد نہیں ہیں جو یہ کام انجام دے سکیں؟ قبل اس کے کہ یہ سوال وہ اپنے لبوں تک لاتے، لڑکیوں نے کہا، ہمارے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ توان نہیں رکھتے کہ اس کام کو انجام دیں۔ یہ سن کر اس نوجوان کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے کنویں پر موجود چوپانوں کی جانب نگاہ کی اور دمبوں کا ریوڑ لے کر اس طرف چل دیا۔ غیرت اس نوجوان پر حاوی ہو گئی، جس کی وجہ سے اب وہ اپنی تھکن بھول چکا تھا اور جوش میں ڈول کو نیچے پھینکا اور اکیلے ہی ڈول کو اوپر کھینچ کر جانوروں کو سیر آب کیا۔ لڑکیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مہربان نوجوان کا شکریہ بجا لائیں، لہٰذا وہ اپنا ریوڑ لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئیں۔ جوان دوبارہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور دبے ہونٹوں دعا کی، یا اللہ، ہر وہ نیکی میری طرف بھیج جس کی مجھے ضرورت ہے۔ لڑکیاں گھر پہنچی، ان کے ابا جان ان کے انتظار میں تھے۔ ابھی بستر سے اٹھے بھی نہ تھے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کے آنے کی خبر ملی۔ لڑکیاں خوشی خوشی اپنے والد کے پاس گئیں۔ میری پیاری بیٹیوں، آج جلدی گھر لوٹ آئیں۔ لڑکیوں نے مسکرا کر اپنے والد کو بتایا، ایک نیک دل جوان نے ہم پر مہربانی کی، ہم سے جانور لیے اور انہیں پانی پلایا۔ حضرت شعیب نامی اس بوڑھے باپ نے تعجب کیا، یا اللہ، یہ با مروت جوان کون ہے جو اس سرزمین مدائن پر آیا ہے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی، اس نوجوان سے جا کر کہو کہ میرے بابا نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں اس کام کی اجرت دیں۔ لڑکی کنویں پر آئی، جوان اسی طرح درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ لڑکی اس کے قریب گئی اور کہا، میرے بابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے اپنے آپ سے کہا،
عجیب بندہ ہے، اتنا انصاف پسند ہے کہ ایک دو ڈول کھینچنے کی مزدوری بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ گھر پہنچا، حضرت شعیب بڑی گرم جوشی سے اس کے استقبال کو آگے آئے اور کہا، خوش آمدید نوجوان۔ کھانے کا دسترخوان پہلے ہی بچھایا جا چکا تھا۔ بھوکے جوان کی نظریں جب کھانے پر پڑیں تو سوچا یہ وہ دعا پوری ہوئی ہے کہ جو اس نے درخت کے نیچے مانگی تھی، یا اللہ تیری خیر کا محتاج ہوں۔ بوڑھے نے جوان سے حال احوال دریافت کیا اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ جوان نے یہ رویہ دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی اور اس نے اپنی روداد سنا دی۔ حضرت شعیب نے بڑے تحمل سے کہا، ڈرو مت، تم یہاں محفوظ ہو، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے کی تیاری کرنے لگے تاکہ اس سکون والے ماحول میں ہفتے بھر کی تھکن اتار سکیں۔ پورے گھر پر خاموشی چھا گئی کہ یہ بندہ خدا آرام کر سکے۔ وہی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو اپنے والد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین واسطہ بنی تھی، اس نے اپنے بابا کی خدمت میں جا کر فرمایا، بابا یہ جوان طاقتور اور نیک اور ایماندار ہے، اسے اپنے یہاں نوکر رکھ لیں کہ ہمارے کام کاج میں مدد کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک چمک نے تجلی ماری، لیکن اسے تعجب ہوا کہ اس کی بیٹی کو کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ایماندار اور شریف ہے۔ لہٰذا انہوں نے بڑے پیار سے بیٹی سے پوچھا، بیٹی تم نے اس کے ڈول کھینچنے سے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا، مگر اس کی ایمانداری اور شرافت کا اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ بیٹی نے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس بات سے کہ اس نے ہم لڑکیوں کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس کام کے بدلے کچھ مانگا، اور نہ ہی ہمیں دیکھ کر اس پر کوئی اثر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بستر آرام سے اٹھنے ہی نہ پائے تھے کہ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کی بات کی۔ شرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس کی خاموشی سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اندازہ لگایا اور ان کا دل خوشی سے بھر گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے داماد بن گئے۔ جزاک اللہ۔